نہیں سکتے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ، بے شک وہ لوگ، قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا پالنہار کون ہے؟ ہمارا دستگیر کون ہے؟ ہمارا داتا کون ہے؟ ہمیں عزتیں دینے والا کون ہے؟ ہمیں خوشیاں دینے والا کون ہے؟ ہماری جھولیاں بھرنے والا کون ہے؟ جی ہر چیز سے نوازنے والا کون ہے؟ صرف کہا نہیں، کیونکہ بہت سارے ہیں، آج بھی ہیں جو کہتے تو ہیں لیکن اس پر استقامت نہیں دکھاتے، ضرورت پڑنے پر، آزمائش پر، چھوٹی سی تکلیف پر اپنے دعوے سے ہٹ جاتے ہیں۔ کہتے تو ہیں ربنا اللہ، کہتے تو ہیں، لیکن جب ہلکی سی چوٹ آتی ہے، ہلکا سے حالات بدلتے ہیں، معمولی سی جنبش آتی ہے، معمولی سے حالات تیور چینج ہوتے ہیں ماحول کے، تو پھر کبھی وہ کسی زندہ انسان کے سامنے سر جھکائے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی وہ مرے ہوئے انسان کے سامنے اس کی قبر پہ کھڑے سر جھکائے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی زندہ انسان کے قدموں میں سر جھکائے نظر آتے ہیں، کبھی وہ مردہ انسانوں کی قبروں پہ سر جھکائے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ ایمان ڈول جاتا ہے، حالات تھوڑے سے بدلتے ہیں ان کے، ہلکی سی بھوک آتی ہے، ہلکا سا خوف آتا ہے، ہلکے سے معاملات پہ فرق آتا ہے، حالات چینج ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں، جن کی میں بات کر رہا ہوں، ان پر بڑے بڑے حالات آئے، بڑے بڑے حالات آئے، میں نے چیلنج بھی کیا انہیں، پہلے سے بتایا بھی انہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ میں نے انہیں پہلے کہہ دیا لوگوں، ایمان لانے والوں اور دعویٰ کرنے والوں، ربنا اللہ، اور دعویٰ کرنے والوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں، ایڈوانس تمہیں اطلاع دے رہا ہوں، میں تمہیں آزماؤں گا اور ضرور آزماؤں گا، کبھی موت کا خوف غالب کر کے آزماؤں گا، کبھی میں تمہارے اوپر بھوک مسلط کر کے آزماؤں گا، کبھی میں تمہارے مالوں کے نقصان میں آزماؤں گا، کبھی میں تمہاری جانوں کے نقصان میں آزماؤں گا، کبھی بیماری ہاتھ نہیں آئے گی، بیٹا فوت ہو جائے گا، باپ فوت ہو جائے گا، بیوی فوت ہو جائے گی، بھائی فوت ہو جائے گا، میں موت کا وہ سبق دے کر، میں لاشیں دے کر، میں میتیں جنازے اٹھوا کے آزماؤں گا، جی ہاں جی ہاں، والثمرات، کدی فصلاں اجڑ جاون گیاں، پورے پورے کھیت جل جائیں گے، میں آزماؤں گا، میں آزماؤں گا تمہیں، ہر حال کے اندر میں آزماؤں گا، لیکن جو ان تمام آزمائشوں میں ڈٹا رہا، یہی کہتا رہا ربنا اللہ،
کیا کہتا رہا؟ ربنا اللہ، بھوکا جائے یہی کہتا رہا رضیت باللہ ربا، دکھ آ جائے رضیت باللہ ربا، غم آ جائے رضیت باللہ ربا، جیاں میاں فصلیں اجڑ جائیں رضیت باللہ ربا، مرض بڑھ جائے رضیت باللہ ربا، بھوک بڑھ جائے رضیت باللہ ربا، اللہ تو راضی، میں تیرے رب ہونے پہ راضی، تو میرے اس حالت پہ راضی، تو مجھے بھی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ ربنا اللہ، اللہ اللہ، ثم استقاموا، اور پوری زندگی ڈٹا رہا اسی بات پہ، ڈٹا رہا پوری زندگی، ڈٹا رہا اسی بات پہ۔ اللہ فرماتے ہیں مر گیا، ایمان پر موت آ گئی، ایمان پہ موت آ گئی ہے۔ اللہ اللہ، او جی نحشر نحشر، اللہ فرماتا ہے جب اکٹھا کریں گے ہم لوگوں کو، جب ہم قیامت برپا کریں گے، اس وقت کیا ہوگا؟ اعلان کریں گے میرے فرشتے ان کے پاس جا کے، ان کو کہیں گے نامیاں، اور جتنی پیاری خوبصورت زندگی تم گزار کے آئے ہو، جتنے دکھوں کو تم برداشت کر کے آئے ہو اللہ کے لیے، جتنے صدمے تم نے جھیلے اللہ کے لیے، جتنی بھوکیں تم نے برداشت کی اللہ کے لیے، ہر شے تم نے برداشت کی اللہ کے لیے، وطنوں بے وطن ہوئے اللہ کے لیے، جیاں گھروں سے نکالے گئے اللہ کے لیے، ہاں جی زخم آئے جسموں پہ اللہ کے لیے، برداشت کیے اللہ کے لیے، مال قربان کیے اللہ کے لیے، سجدے کرتے رہے اللہ کے لیے، کھڑے ہو قیام میں اللہ کے لیے، سر جب بھی جھکایا اللہ کے لیے، میاں زبان سے تسبیح کے کلمے نکلے اللہ کے لیے، عبادتیں تمہاری اللہ کے لیے، ریاضتیں تمہاری اللہ کے لیے، لیل و نہار اللہ کے لیے، نشست و برخاست اللہ کے لیے، محبت کی تو اللہ کے لیے، نفرت کی تو اللہ کے لیے، ہر معاملہ تمہارا اللہ کے لیے رہا۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اب تمہارے اوپر خوف کوئی نہیں، اب تمہیں غم کوئی نہیں، تم کون ہو؟ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا۔ سبحان اللہ، بے شک ہے تم کون ہو؟ تم جنتی ہو، جنت کے ہو، اہل و جنت کے ساتھی ہو، جنتی ہو تم، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، ہمیشگی کے لیے جنت تمہارا مقدر کر دی گئی ہے۔ جب تم آزمائشوں میں کامیاب ہوئے تھے، اعلان ہوا تھا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اعلان ہوا تھا خوشخبریاں سنا دو صبر کرنے والوں کے لیے۔ کون؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جی ہاں وہ لوگ جب آن پہنچتی ہے مصیبت ان پر، اور بھوک ان کو آ کے گھیرتی ہے، جب دکھ ان کو آ کے گھیرتے ہیں، جب کوئی تکلیف ان پہ آ جاتی ہے، جب پریشانی آ جاتی ہے، اولاد بیمار پڑ جاتی ہے، گھر چھوڑنا پڑتا ہے، کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے، دکان چھوڑنی پڑتی ہے، ملازمت چھوڑنی پڑتی ہے، سب کچھ قربان کرنا
کرنا پڑتا ہے، لیکن جب انہوں نے قربان کیا اور غم برداشت کیے، کوئی تکلیف آئی ہے، کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، جی ہاں ہمیں اسی کی طرح لوٹ کے جانا ہے، ہم اللہ ہی کے ہیں، ہم بھی اللہ کا مال ہیں، ہم بھی اسی طرح جائیں گے، غم بھیجے ہیں تو سکھ بھی آئے گا، دکھ جائیں گے سکھ آئے گا، اور میاں کبھی اس طرح نہیں ہو سکتا، اللہ ہمارے حالات ضرور بدلے گا، اللہ ہمیں اس پر اجر ضرور دے گا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ہم المہتدون۔ اللہ کہتا ہے یہی لوگ ہیں اور جن پر میں اللہ نے عنایتوں کے دروازے کھول دیے، جن پر میں نے رحمتیں نازل کی، کیونکہ یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اور ہدایت یافتہ لوگوں کی صفات بھی ایسی ہوتی۔